السلام علیکم، میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور اپنے یوٹیوب چینل کی طرف سے ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ حکومت نے جسٹس قاضی پائیزیسا کیس میں ایک نیا موڑ نکالا اور ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ 18 چیمبر اپیلیں داخل کی ہیں، تو پہلے اسی پہ بات کرتے ہیں، پھر آخر میں شہباز شریف پہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو اپریل 2021 کے بعد مئی میں ریکویٹی ریویو داخل کیا گیا تھا حکومت کی طرف سے۔ اس ریویو پر اعتراضات رجسٹرار آفس نے اٹھائے تھے۔ کچھ اعتراضات انتظامی امور کی بھی تھے۔ کچھ اعتراضات تھے کہ ریویو پر ریویو داخل نہیں ہو سکتا۔ ان اعتراضات پر حکومت کے پاس اپیل دائر کرنے کے لیے 1 مہینے کا ٹائم تھا۔ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ حکومت نے چیمبر اپیل دائر کر دی ہے۔ اس میں 18 اپیلیں دائر ہوئی ہیں، 9 اپیلیں FBR کی طرف سے اور 9 حکومت کی طرف سے، جس میں وزیر اعظم، صدر پاکستان اور وزیر قانون اور دیگر لوگ شامل ہیں۔ FBR نے باقاعدہ ایک فریق کی حیثیت سے انٹری دی ہے۔ مجھے نہیں سنا گیا، یہ الفاظ ہیں FBR کے۔ مجھے سنے بغیر فیصلہ سنا دیا گیا۔ FBR کی یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ سرینا عیسیٰ کو بغیر کسی درخواست کے سنا گیا۔ اس بریت کے فیصلے میں یہ کہا گیا کہ FBR کی رپورٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس کو حکومت نے ریکیورٹی کی حیثیت میں چیلنج کیا۔ یہ جو چیمبر اپیلیں ہیں، اس کو حکومت نے اعتراضات کے بارے میں داخل کیے ہیں۔ ان کو چیف جسٹس گلزار صاحب یا بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سن سکتی ہیں۔ اس وقت جو بینچ کے سربراہ تھے تو وہ تو جسٹس عمر عطا بندیال تھے، جو 10 رکنی بینچ تھا تو اس کے سربراہ تھے عمر عطا بندیال۔ تو یہ 2 آدمی سن سکتے ہیں، ایک چیف جسٹس گلزار صاحب اور دوسرے عمر عطا بندیال۔ اچھا، اس کے بعد جو چیمبر اپیلیں ہیں جب منظور کیے جاتے ہیں تو پھر ریکیورٹی ریویو پر عدالت میں سنا جاتا ہے۔ تو ریویو سے پہلے جس بینچ نے یہ کیس سنا تھا، اگر اپیل مان لی گئی تو وہ پہلے والا بینچ سنے گا، یعنی کوئی نیا بینچ نہیں بنے گا، اور اس میں جو ریٹائر ہوئے تو وہ لوگ تو چلے گئے، ایک نیا بینچ بنے گا، اس میں 1 یا 2 نئے جج ہوں گے، اور یہ بہت عجیب قسم کے مرحلے میں داخل ہوگا۔ اس میں حکومت کو 2 ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ پیپر بک ان 2 ہفتوں میں تیار کر سکیں۔ اب پیپر بک ہے کیا چیز؟ ہر اپیل کے ساتھ 10 پیپر بک تیار کرنا ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ معاملہ 20 میں چلا جائے گا۔ ان پیپر بک کے لیے 2 ہفتے کا ٹائم مل گیا ہے۔ اس دوران آسانی سے پیپر بک تیار کی جا سکتے ہیں۔ FBR کا مقصد بڑا واضح ہے کہ ساری بات FBR کی ہو رہی ہے، سارا کیس FBR کے گرد گھوم رہا ہے، اور واقعی FBR کو نہ کوئی نوٹس ہوا تھا، نہ اس سے FBR رپورٹ کے متعلق بات ہوئی۔ تو یہاں FBR کا جو اعتراض ہے اس سے کوئی انکار کر نہیں سکتا، کیونکہ سارا کیس اسی کی گرد تو گھوم رہا ہے کہ FBR معلوم کرے کہ یہ جائیدادیں جب خریدی گئی تو یہ منی ٹریل کس طرح آپ کے پاس ابھی موجود ہے، اور یہ پیسے کیسے بھیجے گئے تھے اور یہ کہاں سے کمائے گئے تھے۔ تو سارا کام تو FBR کا ہے، تو FBR کو سنے بغیر بریت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب بریت کا فیصلہ آیا تو جو FBR کے ذوالفقار احمد کی رپورٹ ہے کہ 3.5 کروڑ کا واجب الادا ٹیکس جو ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ زرعی آمدن کا جو ذکر ہے، اس زرعی آمدن کو ڈکلیئر ہی نہیں کیا گیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک وزیر اعظم سے جو ٹریل مانگا جاتا ہے، منی ٹریل، تو وہ نہیں دے سکتا، تو وہ گھر چلا جاتا ہے۔ اور یہاں ریویو میں کبھی ہوتا نہیں ہے کہ کسی کو یہ امید ہو کہ ریویو میں یہ جیت سکتے ہیں، تو یہاں تو الٹا کام ہوا۔ اس کے بعد میاں بیوی کا جوائنٹ اکاؤنٹ سامنے آتا ہے، وہ خاص مدت تک ڈکلیئر نہیں کیا گیا، یہ بھی انہوں نے چھپایا تھا۔ یہ جو جوائنٹ اکاؤنٹ تھا سرینا عیسیٰ کا اور قاضی پائیزیسا کا،
یا مشترکہ اکاؤنٹ تھا، اس کو بھی ظاہر نہیں کیا تھا. جب ان کو پتہ چلا کہ اب اس کو چھپایا نہیں جاتا تو اس کو پھر ڈکلیئر کر دیا خاص وقت پر. یعنی یہ ہے ان کا طریقہ واردات. جو رقم باہر بھیجی جاتی ہے کہ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ بچوں کی تعلیم کے لیے ہے. اب بچوں کی تعلیم کے لیے جو پیسے جاتے ہیں کیا وہ کروڑوں میں جاتے ہیں؟ یہ سب کو معلوم ہے کہ جو نیشنل ہوتا ہے اس کا یونیورسٹی لیول تک تعلیم مفت ہوتا ہے. تو اب یہ کروڑوں روپے جب گئے تو یہ کس طریقے سے گئے اور کیسے کون سی تعلیم پہ خرچ ہوئی؟ یہاں جو سب سے بڑی وہ لنکنزن یونیورسٹی ہے جو بار اطلاع جس میں ہوتا ہے، وہاں پر زیادہ سے زیادہ اس کا جو فیس ہے ڈگری کا وہ ٹوٹل فیس ہے تقریباً 27,000 پاؤنڈ. اب یہاں کروڑوں کے حساب سے پیسے جا رہے ہیں، یعنی کتنے، یعنی یہ کوئی 8 کروڑ 15 کروڑ روپے ٹوٹل بنتے ہیں یہ سب کچھ. تو اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ یہ کون سا جھوٹ ہے کہ بچوں کے لیے بھیجے گئے تھے. تو اس کی منی ٹریل سے جو FBI ہے وہ مطمئن نہیں ہے. تو اب جب مطمئن نہیں ہے تو وہ کس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کے بعد جو پراپرٹی انگلینڈ میں خریدی جاتی ہے، بلکہ FBI کہتی ہے کہ ان کے پاس منی ٹریل کی کوئی رسید ہے ہی نہیں. یعنی یہ جائیدادیں جو کروڑوں روپے کا ایک پراپرٹی ہے، 3 پراپرٹیز ہے، ان کے پاس کوئی منی ٹریل نہیں ہے. اور پھر یہ جیت جاتے ہیں، کیس بھی جیت جاتے ہیں، لوگ بھی خاموش ہو جاتے ہیں، اور اپوزیشن بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے. PDM بھی اس کے ساتھ ہے، مریم نواز بھی اس کے ساتھ ہے، بار کونسل بھی ان کے ساتھ ہے، بار ایسوسییشن بھی ان کے ساتھ ہے. یعنی پاکستان میں طاقت کی زبان بولی جاتی ہے، قانون کی زبان کبھی پاکستان میں نہیں بولی گئی. ریویو میں کبھی بریت ہوتی ہی نہیں. لیکن 2 ججوں نے اپنے پہلے والے فیصلے کو تبدیل کیا. ایک نئے جج صاحب تھی، اس نے قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ دیا تھا. سیکیورٹی درخواست پر جب اعتراض لگایا گیا تو پھر لوگوں نے کہا کہ بس اب یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے. تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ معاملہ اس طرح کبھی ختم نہیں ہو سکتا. آپ پلے لسٹ میں جا کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی وقت بھی. اب سب نے دیکھ لیا کہ یہ معاملہ اتنا آسانی سے ختم ہونے والا نہیں ہے. اب اگر چیمبر اپیلیں منظور کی جاتی ہیں تو معاملہ اسی جگہ دوبارہ پہنچ جائے گا. بقول آئینی ماہر سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر کہ یہ حکومت کا پہلا ریویو ہے. یعنی ریویو پر ریویو نہیں ہے، یہ حکومت کا پہلا ریویو ہے. تو اس لیے اس پر اعتراض لگایا گیا کہ یہ ریویو پر ریویو نہیں ہو سکتا. تو یہ ٹیکنیکل طریقے سے آؤٹ کرنا چاہتے تھے لیکن ایسے ہو نہیں سکتا. تو عرفان قادر صاحب کہتے ہیں کہ صدر مملکت جو سب اداروں کے اوپر ہوتا ہے، جب وہ کسی چیز کو سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجتا ہے، کیونکہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل سب سے سپریم ادارہ ہے اور سپریم کورٹ کا بینچ صرف اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا. آرٹیکل 221 میں خاص طور سے اس کا ذکر ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کو کوئی بھی ادارہ مسترد نہیں کر سکتا. یہ نظیر پہلی بار سپریم کورٹ میں نظر آئی، پاکستان کی سپریم کورٹ میں. یعنی اپنے کیے ہوئے فیصلے بھی انہوں نے تبدیل کر دیے. جو پہلا فیصلہ دیا تھا وہ ریویو میں، یعنی ریویو میں تو کبھی یہ چانس ہوتا بھی نہیں، اور پھر اتنے بڑے کیس میں اور یہ سب کچھ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو، اس میں فیصلے تبدیل کیے جاتے ہیں. کوئی ریٹائر ہو رہا ہے تو اس کی جگہ نیا جج آ رہا ہے، اور ریٹائرمنٹ والا جو جج ہے پہلے ایک قسم کا اس کے خلاف بیان لکھتا ہے، اور جب ریویو میں مسئلہ آتا ہے تو پھر اس کے حق میں لکھتا ہے. ایسے کبھی پہلے ہوا نہیں ہے، لیکن یہ نظیر تو پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں. یہ اگر اب منظور کی جاتی ہیں، یہ جوڈیشل چیمبر کا یہ جو چیمبر اپیلیں اگر منظور کی جاتی ہیں تو یہ پروسیڈنگ ان کیمرہ ہوگی جو عام لوگوں کو نظر نہیں آئے گی. اگر یہ چیمبر اپیلیں منظور ہوتی ہے تو یہ معاملہ دوبارہ 10 رکنی بینچ کے سامنے جائے گا اور انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا. یہ جو میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ
پاکستان کے چیف جسٹس نہیں بن سکتے. تو اس سب چیزوں کو ہم دیکھ رہے تھے, اس وقت بھی ہمیں معلوم تھا, لیکن لوگ کچھ کہہ رہے تھے کہ بس معاملہ ہی ختم ہو گیا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیت گئے اور حکومت ہار گئی. اب معاملہ بہت ٹھیک جگہ پر پہنچا ہے, اور جب یہ پروسیڈنگ اب شروع ہوگی ان کیمرہ, اور اس کے بعد جب یہ بھیجا جائے گا اور منظور کی جاتی ہے چیمبر اپیلیں, اور یہ معاملہ بھیجا جائے گا 10 رکنی بینچ کے سامنے دوبارہ, اسی 10 رکنی بینچ کے سامنے جس نے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا اسی کے پاس جائے گا. تو یہ بہت اہمیت اختیار کر جائے گا, اور اس پر اب پاکستان کی سیاست کا بھی دار و مدار ہے, پاکستان کے قانون کا بھی دار و مدار اسی میں ہے, کیونکہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس شوکت حسین صدیقی یہ کس کے لیے کام کرتے ہیں, اور یہ کون کون سے یعنی ریلیف دینا چاہتے ہیں اس شریف خاندان کو, پھر دوسرے خاندان کو. تو یہ جو کچھ عوام دیکھ رہے ہیں کہ اب انشاءاللہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوگی, تو جب سپریم کورٹ سے ایسا فیصلہ آئے گا تو عوام پھر کہاں جائیں گے. یہی بہت بڑا یعنی ٹرننگ پوائنٹ ہے اس وقت پاکستان کی سیاست کا, پاکستان کے قانون کا بہت بڑا امتحان ہے. اور جو شخص پاکستانی دفاعی اداروں کے خلاف بولتا رہا ہو, تو جب وہ اس کرسی پر بیٹھے گا جس کرسی پر چیف جسٹس آف پاکستان بیٹھتا ہے, تو پھر اس ملک کا حال کیا ہوگا, پھر اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا, پھر یہ تو بہت دور بات چلی جائے گی. جو ہمارے اگر اندرونی دشمن ہے یا بیرونی, وہ سب اسی کے انتظار میں ہے کہ ایسے کب ہوگا کہ یہ چیف جسٹس بنے گا, اور پھر یہ جو اداروں کے درمیان جو بہت بڑا ٹکراؤ ہوگا, جو دنیا میں شاید یہ پہلی بار ہوگا کہ ایک آئینی ادارہ جو بہت سپریم ادارہ ہے وہ جا کے اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ دست گریبان ہو. تو پھر اس کا انجام تو آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, اور یہ پاکستان کے لیے اس کے کیا مضر اثرات ہوں گے, اور جو جمہوریت ہم کہہ رہے ہیں اس پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے کہ یعنی کنویکٹڈ لوگوں کو, جو ملک سے مفرور لوگ ہو, ان کو ریلیف دیا جائے گا 2023 میں اور دوبارہ اقتدار میں لایا جائے گا. یہ بات دونوں نہیں ہو سکتی. نہ کبھی انشاءاللہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ کی چیف جسٹس بنیں گے, نہ کبھی نواز خاندان یا زرداری خاندان اقتدار میں آ سکتے ہیں. یہ باتیں آپ نوٹ رکھیے انشاءاللہ, اور اس ویڈیو کو بھی محفوظ کیجئے, آپ کو وقت پر یہ باتیں سامنے آ جائیں گے. تو عجیب چیزیں ہو رہی ہیں اس ملک میں. اب شہباز شریف کو دیکھ لیجئے کہ جب وہ اس کی ضمانت ہوئی تو وہ کیا کہہ رہا تھا, اور آج کا جو اس کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ میں حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار ہوں, اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں بھی انتخابی اصلاحات پر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ان کو سب پتہ چل گیا کہ اس شخص کو, عمران خان کو گرانا اتنا آسان نہیں ہے. کروڑوں عوام اس کے پیچھے کھڑے ہیں, اور اس دفعہ جو الیکشن ہوگا وہ الیکشن پہلے جیسا الیکشن نہیں ہوگا کہ آپ اس سے 22 نشستیں چھین لیں گے اور اس کو سمپل میجارٹی بھی نہ دے, اور پھر اس طرح ایک چیف جسٹس آئے گا اور پھر اس کو وہ رگیدتا رہے گا. ایسے نہیں ہوگا, کیونکہ اب جو پاکستانی ادارے ہیں ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے اگر پاکستان کو بچانا ہے تو اس شخص کو مضبوط کرنا ہوگا. اب یہ ایسے نہیں چلے گا, جو کچھ ہوتا رہا ہے ایسے نہیں ہوگا. اب آپ یہ سب کچھ دیکھ لیجئے کہ نیب جو تھا, نیب نے جو کارنامہ انجام دیا, ابھی تک ایک پائی بھی کسی سیاسی شخصیت سے جو اربوں ڈالر لے کے ملک سے گئے ہیں اور کنوکٹڈ لوگ تھے, ان سے ایک پائی تک وصول نہیں کر سکے. اب انشاءاللہ یہ کام ایف آئی اے کر رہا ہے, اور آپ کو نظر بھی آئے گا اور آپ کو یقین بھی آئے گا کہ یہ حقیقت میں احتساب اس ملک میں ہو رہا ہے. اس سب کو ڈواڈول کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے, احتساب کو, اس کی نظریں ہیں سب کی قاضی فائز عیسیٰ پر کہ وہ 2023 میں پاکستان کا چیف جسٹس بنے گا اور پھر ان کے وارے نیارے ہو جائیں گے. تو ایسے نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ ملک آگے جائے گا, یہ ملک ترقی بھی کرے گا, عوام بھی خوشحال ہوں گے. ابھی جو بجٹ آپ لوگوں نے دیکھ لیا, اس سے خوبصورت بجٹ آئیں گے. پاکستان کو اب کوئی روک نہیں سکتا ترقی سے,
انشاءاللہ، اور اس قیادت پر اب عوام کا بھروسہ بھی ہے. صرف مہنگائی کی بات ہے، اس پر بھی قابو پا لیا جائے گا، لیکن قوت خرید بڑھانا بھی تو مہنگائی کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو اب قوت خرید لوگوں کی بڑھ رہی ہے، تو جب عوام کے پاس پیسہ آتا ہے تو اگر مہنگائی ہوگی بھی، جیسے پرویز خٹک نے کہا کہ مہنگائی نہیں ہوگی تو ترقی نہیں ہو سکتی، تو اس کو سمجھ نہیں آئی، وہ سمجھا نہیں سکا کہ بھائی میرا مطلب کیا ہے، پورا ایکسپلینیشن وہ دے نہیں سکا. یعنی کہ جب قوت خرید بڑھتی ہے تو پھر مہنگائی بھی ہوتی ہے، تو اس کو پھر لوگ مہنگائی نہیں کہتے. تو اس لیے یہ آپ کے سامنے میں نے جو کچھ تجزیہ تھا اپنا یا کسی طریقے سے حاصل کیا گیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کرے، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرے، لائک کرے، تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.